بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. سورۃ التکاثر مکیہ، کل 8 آیتیں ہیں، 102 نمبر کی سورت ہے۔ پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، تکاثر نے تم کو غافل بنا دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کے زیارت کر بیٹھے، قبرستان پہنچ گئے یعنی موت آ گئی۔ پہلا لفظ تکاثر آپ سمجھے، تکاثر کا کیا؟ یہ تکاثر کثرت سے ہے۔ تکاثر ایک سے زائد معنی اس کا کیا گیا۔ تکاثر یعنی کثرت کی طلب اور اس کا حرص۔ کہ مال اور دولت، دنیا زیادہ چاہیے، اس زیادتی کے لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ دوسرا معنی ہے کہ مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنے نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ تیسرا معنی کریں گے مال و دولت میں ایک دوسرے پر سبقت ہے، میرا نمبر، میرا رینک پہلے ہو۔ جب مالداروں کی فہرست بنائی جائے تو میرا نمبر یہ جو آگے بڑھنے، مسابقت کا جذبہ، اس کو جو تنافس کہتے ہیں، تنافس، آگے رہنے کا، کہ اس جذبہ تکاثر نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ تینوں طریقے سے اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ الہا یہ لہون سے ہے، ان دنیا لعب و لہو، لہو کی تعریف کی جاتی ہے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ لہو ہے۔ تو الہاکم التکاثر، تکاثر نے تم کو غافل، الہا یہ باب افعال سے ہے، الہا یلہی، غافل کر دینا۔ تکاثر نے، مال و دولت کی زیادتی کے لالچ نے، ایک معنی، تم کو غافل کر دیا۔ کس سے غافل کر دیا؟ وہ قرآن نے نہیں بتایا، اس کو محذوف رکھا تاکہ موقع کے اعتبار سے اس کو فٹ کر دیں۔ عام طور پر حتی زرتم المقابر کے قرینے سے اس کا محذوف مانا جاتا ہے کہ تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے موت سے۔ کس سے؟ موت سے۔ جبکہ انسان موت سے غافل رہے، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ جس دن اس کو زندگی ملی تھی، سیم اسی دن اسی ٹائم اس کے لیے موت بھی مقدر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تو موت و حیات جوڑے میں ہے۔ آدمی بس دن کے بارے میں سوچے، رات کے بارے میں نہ سوچے تو کہا جائے گا تمہاری سوچ آدھی ہے۔ بھائی جوڑا ہے، اس لیے جب بھی دن کی بات آتی ہے
رات جڑ جاتی ہے، جب زمین کی بات کرتے ہیں تو آسمان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو زندگی کی بات کرے تو موت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو زندگی کا لازمی حصہ ہے موت۔ تو آدمی جب زندہ ہو تو موت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ زندگی اگر اس کا آج ہے تو موت اس کا کل ہے، آج کل۔ تو آج میں اس طرح آدمی کو محو مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ کل اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا آج میں کھو کر کل کو بھول گیا تو آگے چل کر اس آدمی کو نادم اور پشیمان ہونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آنے والے کل کے لیے تیاری نہیں کی، آج کی غفلت میں پڑ گیا، آنے والے کل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ جب کل آج بن کر آئے گا تو وہ ہاتھ پیر مارے گا، وہ کبھی اس سفر کے لیے، سفر آخرت کے لیے تیار نہیں ہوگا، چھٹپٹائے گا، کہے گا ایک چانس اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، اور فرشتہ کہے گا ہرگز نہیں، اور پھر زبردستی اس کی جان اس کے جسم سے نکالی جائے گی۔ اور اگر آدمی پہلے ہی سے سفر کے لیے تیار ہے تو ہو سکتا ہے کہ آس پاس رہنے والوں کی یاد میں تھوڑا وہ مغموم ہو جائے، سیڈ ہو جائے، لیکن پھر سوچ کر کہے گا سفر کے لیے تو جانا ہی ہے، تو بیگ اٹھائے گا اور چل پڑے گا، پوری تیاری اس کی موجود ہے، بس وہ انتظار کر رہا ہے آنے والا پیغام اجل لے کے آئے اور اس کے ساتھ پھر چل دیں۔ تو قرآن نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں اس تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا۔ اب یہ جو حرص ہے، حدیث میں ہے نا لالچ، بڑی زبردست حدیث ہے، آدمی جو اس کی عمر بڑھتی ہے حالانکہ اس کی ضرورتیں کم ہوتی رہتی ہے، چونکہ ضرورتوں کا بار اٹھانے والے اس کے ہم سفر بن جاتے ہیں، لیکن آپ اس بوڑھے میاں سے پوچھئے کہ آپ کے اندر مال کا لالچ پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا پہلے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، میں محنت کر رہا تھا بس، اب محنت نہیں کر سکتا، اب میرے دل و دماغ میں مال کی محبت سوار ہے، لالچ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کہ جو ابن آدم کی عمر بڑھتی جاتی ہے، حرص و عمل، وہ عین والا عمل نہیں، عمل امیدیں باندھنا، امیدوں کا لمبا ہو جانا، ڈیزائرز، کہتے آدمی کا لالچ، گریڈی پن اور ڈیزائرز بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے عمر کا کوئی بھی پڑاؤ ہو آدمی کو غفلت میں لا سکتا ہے، اس لیے یہ سبق سب کے لیے ہے کہ تکاثر تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، تمہیں اویئر رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، اس سورت کی بھی بڑی فضیلت ہے، ایک فضیلت یہ آتی ہے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم 1000 آیتیں پڑھ لیا کرو،
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول 1000 آیتیں ایک مجلس میں بیٹھ کر کون پڑھ سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ تو حضور نے فرمایا الہاکم التکاثر پڑھ لیا اگر 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ آپ سورہ التکاثر پڑھ رہے تھے، یہ مال و دولت کی لالچ نے آدمی کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ آپ پڑھ کر خاموش ہوئے اور فرمانے لگے کہ یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حالانکہ اس کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے کھایا، اکل تفاف نہیں تھا، کھا کر ختم کر دیا۔ تیرا مال لبست فابلیت، تو نے پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا۔ وتصدقت فامضیت، اور صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اور باقی جو کہتا ہے نا میرا مال، وہ تیرا مال ہے ہی نہیں، وہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے، تو چلا جائے گا تیرے وارثوں کا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال سے محبت ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے ایسا کون ہوگا؟ آدمی کو سب سے زیادہ اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ سبق پڑھایا، تمہارا مال کون سا ہے؟ جو تم نے کھایا پیا پہنا یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، باقی جو ہے وہ تو دوسرے کا ہے۔ اور حرص کے تعلق سے وہ مشہور حدیث ہے، ہمیشہ حرز جا بنائے رکھنی چاہیے، اپنی جیب میں رکھنی چاہیے اس حدیث کو کہ لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثالثا، کہ ابن آدم کے لیے 2 ویلی سونے کا ہو تو وہ تیسرا تلاش کرے گا۔ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لا یملأ جوفہ الا التراب، اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو الہاکم التکاثر، مال و دولت کی زیادتی کے لالچ نے، مال اور دولت پر تفاخر نے، ایک دوسرے پر فخر کرنے نے، مال و دولت کے معاملے میں آگے بڑھنے، مسابقت کے جذبے نے تم کو موت سے غافل کر دیا اور تم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر گئے، یعنی تمہیں موت آ گئی اور لوگوں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا؟ مقابر، مقبرہ کی جمع، قبر کو کہتے ہیں مقبرہ، مقابر۔ اس کی شان نزول میں بعض یہ جو کہا کہ حتی زرتم المقابر، بعض مفسرین نے ایک شان نزول یہاں پر بیان کیا۔ شان نزول مطلب بیک گراؤنڈ، کہ عرب میں 2 قبیلوں میں لڑائی ہو رہی تھی، لڑتے لڑتے بہت سے لوگ مر گئے، تو لڑائی ختم ہوئی تو گننے لگے کہ ہمارے لوگ زیادہ مرے کہ تمہارے لوگ زیادہ مرے۔ انسان کے ذہن میں جب فساد آتا ہے نا، تو یہ فساد کس درجے کا ہو سکتا ہے اندازہ کرے کہ جنگ میں اپنے آدمی کے مرنے پر بھی فخر کرتا ہے، یہاں تک کہ ان میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہمارے آدمی زیادہ مرے، دوسرا گروپ کہ ہمارا آدمی زیادہ مرا، تو کہا چلو قبرستان، وہاں قبریں گن لیتے ہیں، تو وہاں قبریں گننے لگے، دیکھو ہماری اتنی قبریں اور تمہاری اتنی قبریں۔ آدمی آخرت سے اور موت سے اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ موت مرنے تک یہ غفلت کا پردہ ہٹتا نہیں ہے، پردہ قائم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے غفلت کے پردے ہم سے ہٹا دے اور حقیقت بھی بنے، حقیقت دیکھنے والا اور حقیقت کا متلاشی اور طلبگار بنائے اللہ تعالیٰ۔
جو ریئل ہے، فیکٹ ہے، اسی راستے پہ گزرنے والے، اسی راستے سے چلنے والے بنے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ کلا کلا بار بار آپ کے سامنے، خاص طور پر یہ 30ویں پارے میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، دہرایا گیا، کلا، جیسے اسی سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ کلا حرف ردع ہے، ڈانٹنے کے لیے۔ ردع کا مطلب روکنا، جھڑکنا، ڈانٹنا۔ کلا، ہرگز نہیں، اسٹاپ، رکو۔ یہ جو تم پر غفلت چھا گئی ہے نا، موت کو فراموش کر بیٹھے ہو، دین کو فراموش کر بیٹھے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ کلا حرف نے کیا بتایا کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آئی، آپ نے فرمایا کہ مال جو تھوڑا ہو وہ کفا، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، یہ لہو کا لفظ اس حدیث میں کیا ہے۔ تھوڑا مال جو کافی ہو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور آدمی کو دین سے، موت سے غافل کر دے۔ تو فرمایا کلا، رک جاؤ، رک جاؤ، سوف تعلمون، جان جاؤ گے، ابھی تو نہیں لیکن کچھ لمحے کے بعد میں جان جاؤ گے۔ واقعہ تو صحیح ہے۔ آدمی اسی دنیا میں جان لیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا تھی، اور کون سی زندگی ہم گزارے اس دنیا کے اندر، لیکن وقت رہتے نہیں سمجھتا۔ اگر وقت رہتے سمجھ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب کچھ کرنے کے لیے بچتا نہیں ہے۔ سوف تعلمون، جان جاؤ گے تم۔ پھر اس میں تاکید پیدا کیا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، باز آؤ، جان جاؤ گے، پتہ چل جائے گا۔ کاش وقت رہتے تم جان جاؤ۔ یہ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کس طرح ڈانٹ بھی رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے، یہ وارن کر رہا ہے، وارننگ کا انداز ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو وارن کیا جا رہا ہے، آنکھیں کھولو، آنے والی گھڑی آسان نہیں ہے، آنے والا کل بس آنا ہی چاہتا ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے، اب وہ کل دور نہیں ہے، آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ آنکھیں کھولو، اس دن کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری اس پرانی مجلس کو قبول فرما لے۔ اس مجلس کی برکت سے آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یا اللہ قرآن کا یہ سبق اس کو اچھی طرح پڑھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے غفلت کے پردے کو چاک فرما، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی آخرت کو بنانے کی فکر عطا فرما، آخرت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اب تک جو غفلت ہوئی ہے اس کو معاف فرما، یا اللہ اب تک جو غفلت ہوئی ہے اس کو معاف فرما، یا اللہ اب تک جو غفلت ہوئی ہے معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے، زندگی بھر یا اللہ قرآن سے
تعلیمات قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی یہ نصیحتیں بار بار سننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔